يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے، ہم سب کا روزی رسا ہے، ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر مصیبت سے نکالنے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، اے لوگو جو ایمان والے ہو، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہو کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں مارنے والا اور مار کے پھر اپنے سامنے اٹھانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جو انسان کسی مصیبت پر، کسی تکلیف پر، کسی آفت پر، کسی پریشانی پر، کسی نقصان پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا ہے، اسے اللہ کی مدد نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جیسے میری ذات پر تمہارا ایمان اور یقین ہے، اسی طرح یہ یقین بھی بناؤ کہ اللہ ہر صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ جو کسی تکلیف اور پریشانی پہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہاں لوگ اپنے آپ کو تسلی اور تشفی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، اس مصیبت میں فلاں میرے ساتھ ہے، میرے رشتہ داروں سے، غیر رشتہ داروں سے، محلے سے، گلی سے، میرے علاقے سے اگر فلاں نے ساتھ چھوڑ دیا تو فلاں میرے ساتھ بھی ہے، کوئی بات نہیں، میں اس بحران سے نکل جاؤں گا۔ لیکن اگر ساری دنیا ساتھ نہ ہو اور ایک اکیلا اللہ ساتھ ہو تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور اللہ نے پیشگی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب زندگی کے اس سفر میں
بڑے بڑے پہاڑ تم پر ٹوٹیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ سارا سفر ہی آسان ہوگا، جو چاہا جب چاہا جیسے چاہا وہ آپ نے پا لیا۔ جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی حسرت ہے، جو آپ کے دل میں آئی وہ آپ کو ملتا چلا گیا، ایسا نہیں ہوگا زندگی میں۔ اللہ نے فرمایا بہت کچھ دینے کے بعد بہت کچھ لے کر بھی دیکھوں گا کہ تو میرا بندہ ہے کہ نہیں۔ یہ تمہیں پہلے بتایا جا رہا ہے، ایڈوانس تمہیں خبر دے دی گئی کہ میں نے تمہیں آزمانا ہے، میں نے تمہیں چیک میں نے تمہیں ضرور کرنا ہے۔ تمہارے ایمان کا لیول کیا ہے یہ کسی نہ کسی دن دیکھنا ضرور ہے میں نے۔ تم جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہو، جی اللہ ہمارا رب ہے، اسی پہ توکل ہے، اسی پہ تکیہ ہے، اسی پہ ایمان ہے، اسی پہ بھروسہ ہے، اسی پہ یقین ہے، ایک دن دیکھوں گا ضرور کہ تمہارا دل اور تمہاری زبان ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں۔ زبان سے ہی کہتے رہے ہو کہ دل کی بھی یہی بات، اور میں کبھی کاروباری نقصان دوں گا اور بہت زیادہ نقصان دے دوں گا۔ تمہیں نقصان پہنچے گا تمہاری املاک سے، تمہیں نقصان پہنچے گا تمہارے گھروں سے، تمہیں نقصان پہنچے گا تمہارے کاروبار سے، تمہیں نقصان پہنچے گا دشمن سے، اور خوف پہنچے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اولاد دے کے اولاد ہی واپس لے لوں کہ تمہارے تصور میں بھی نہ ہو کہ یہ چیز مجھے اتنا فائدہ دے گی اور وہی چیز تمہیں نقصان دے جائے۔ اور یہ سب بتانے کے بعد اللہ نے پھر فرما دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے۔ اگر آپ کو بڑا نقصان ہوا، آپ ساری دنیا کے سامنے کہتے جائے دن رات یہ کہے یار میرے حالات نہیں، یار 2 وقت کی روٹی نہیں، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے، دنیا آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ دنیا بالآخر اکتا جائے گی، چھوڑ دے گی آپ کو۔ یہ کیا شخص ہے جو ہر وقت جب اس سے ملاقات کرو یہ روتا ہی رہتا ہے، بالآخر یہ نتیجہ نکلے گا یار اس سے ملنا جلنا چھوڑو۔ اب دیکھنا جب بھی ملاقات کریں گے یہ اپنے رونے شروع کر دے گا۔ دنیا تو یہ کرے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی مصیبت ان پہ آ جائے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، آنکھیں تھی اب بینائی اس کے بعد نہ رہی، اولاد تھی وہ نہ رہی، گھر تھا وہ نہ رہا، زمین تھی فصلیں تھی، قحط سالی شروع ہو گئی، پکی فصلوں پہ بارش اس قدر ہوئی کہ وہ برباد ہو گئی۔ اگر کوئی مصیبت آنے پر تم یہ کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں نے بھی تیری طرف لوٹنا ہے، جو تو نے دیا وہ تیرا، جو میرے پاس رکھا وہ بھی تیرا، یا اللہ ہم سب تیرے لیے ہیں، تیری طرف ہی لوٹنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم، وہ لوگ اللہ فرماتے ان پر میری رحمتیں، ان پر برکتیں ہوگی اور یہ میری رحمت کے دامن میں چلے جائیں گے مصیبت کے وقت بھی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، یہ صحیح حدیث ہے، بوڑھا بزرگ ہے۔ اب یہاں پر شاید کوئی ایسا ہو جس نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، یا کسی کو دیکھا ہی ہو کہ بوڑھا باپ بیٹے کی میت کو کاندھا کس طرح دیتا۔ یہ باپ کو توڑ کے رکھ دینے والی چیز ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر جیتا تھا اور اس کی تعریف کرتا، اسے اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا۔ اب رب نے حکم دیا اسرائیل کو، جا اس کے جوان بیٹے کی روح قبض کرا، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ یا اللہ اس کا تو کوئی سہارا ہی نہیں۔ اللہ کے فیصلے تبدیل ہونے والے کہاں ہوتے؟ اسرائیل علیہ السلام گئے اور اس بوڑھے کے جوان بیٹے کی روح قبض کر لی۔ اب روح قبض ہو گئی، فرشتہ واپس آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو بھیجا، ذرا زمین پہ جاؤ، جو اپنے بیٹے کو دیکھ کر جیتا تھا، جس کے چہرے پہ نظر ڈال کے اس کے دل کو ٹھنڈک ملتی تھی،
اور جو اس کی نظروں کا نور تھا، اور میرے فرشتوں تم تو اس کی نگاہوں کا نور بجھا کر آ گئے۔ اب جاؤ ذرا معلوم، اللہ کو تو سب پتا تھا، بھیجا ایک سبق دینے کے لیے۔ اب زمین پہ اترو اور دیکھو اس بوڑھے کی، اس بابے کی، اس بزرگ کی حالت کیا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے بیٹے کی میت سے چمٹا ہوا، وہ میری تعریف کرتا ہے یا میرے شکوے کر رہا ہے؟ اللہ کے فرشتے اترے، دیکھا وہ اپنے بیٹے کے چہرے کو جب بھی دیکھتا ہے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ اللہ جو دیا وہ تیرا تھا، تو نے اپنی امانتیں واپس لی ہے، رو رہا ہے۔ رونا تو رسول خدا کو بھی آ گیا، روئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے کہ جب لونڈی نے آپ علیہ السلام کو آ کر خبر دی، اللہ کے رسول علیہ السلام جو اتنی آزمائشوں سے، اتنی تکلیفوں سے نکلے، اور آج موقع کیسا آیا کہ لونڈی آ کر خبر دیتی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کا بیٹا ابراہیم اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے، اللہ کے رسول آئیے، آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ اور تاریخ میں، تفسیر میں لکھا کہ رسول خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا، ہمت نہیں بڑھ رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اپنے بیٹے قاسم کو دفنا چکے تھے اور دوسرے بیٹے عبداللہ کو بھی دفنا چکے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا ابراہیم تھا۔ آپ بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے غم کے بادل آپ کے چہرہ انور پر دیکھے، آپ دکھی تھے، آپ غمگین تھے۔ وہ عورت تھوڑی دیر بعد پھر بھاگتی ہوئی آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کے بیٹے کی سانسیں اکھڑ رہی، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جوتا نہیں پہنا، بیٹا تھا، بیٹے کی محبت ہے، ہمارا بیٹا بیمار ہو جائے، ہمارا بیٹا 1 مہینے تک بیمار رہے، باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے بیٹا بیمار نہیں، باپ بیمار، ایسا لگتا ہے بچہ بیمار نہیں، ماں بیمار ہو چکی ہے، اور باپ کماتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، پل پل اس کے ذہن میں یہ خیال اٹھتا ہے میرے بچے نے ابھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں، اور وہ روتا ہے، وہ دعائیں مانگتا ہے، اللہ یہ بیمار بیٹا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، خود بیمار ہو جائے، خود تکلیف میں چلا جائے، یہ منظور ہے، بیٹے کو تندرست و توانا دیکھنا چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جا رہے، اور اپنے بیٹے کو، تیسرے اور آخری بیٹے کو یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنے بازوؤں سے لیا اور آسمان کی جانب کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ کہتے ہیں انت تبکی وانت رسول اللہ، صحابہ نے بے قرار ہو کے پوچھ لیا اللہ کے رسول علیہ السلام ابراہیم بیمار ہی ہے نا، آپ اتنا رو رہے ہیں وانت رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول بھی اتنا روتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا معلوم بیٹے کیا ہوتے، مصیبت بڑی بھاری آ رہی ہے، دکھ بڑا بھارا آ رہا، اور یوں اپنے بیٹے کو آسمان کی طرف اٹھا کر آپ نے فرمایا اللہ یہ بیٹا مجھے عطا فرما دے، سید الانبیاء ہے، اماموں کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام۔ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوں سے بھری ہوئی، اور رو رہے ہیں، بار بار التجا کر رہے ہیں اللہ یہ بیٹا مجھے عطا فرما دے، اللہ اس کو صحت عطا فرما، اللہ اس کو تندرستی عطا فرما، اللہ یہ مجھے لوٹا دے۔ اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے کہ اسرائیل سے کہا جاؤ اسرائیل میرے محمد کا آخری پھول بھی توڑ کر آؤ، بازوؤں میں ہی روح قبض کر کے آؤ، ابراہیم کی جان نکال لاؤ۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھوں پہ بچے کو اٹھائے ہوئے، اور انہی لمحات میں ابراہیم رضی اللہ عنہ وفات پا جاتے، چہرہ ایک طرف ڈھلک جاتا، اور یہ کیسا منظر کیا ہے ذرا تصور کرے، کوئی کسی کے بچے کی وفات پہ کسی کو مسکراتے دیکھا، کسی کو مذاق کرتے آپ نے دیکھا؟ کوئی ایسا رشتہ دار جو افسوس کرنے کی بجائے یہ کہے مجھے بڑی خوشی ہوئی تیرا بچہ مر گیا؟ یہ تکلیف بھی اللہ کے رسول نے برداشت کی، یہ مصیبت بھی صحیح کہ
کہ بیٹا بازوؤں میں ڈھلکا ہوا ہے، جان نکل چکی ہے، اور ابو لہب خوش ہو کے کہہ رہا دیکھو محمد کی نسل ختم ہو چکی ہے، اور مشرکین مکہ تمہیں مبارک ہو، یہ تیسرا بیٹا بھی گیا، اس کی تو نسل ہی نہیں ہے، اس کا نام لینے والا کون ہوگا؟ اور آپ علیہ السلام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں القلب یحزن، دل بڑا دکھی ہے، دل پہ بڑا غم آیا، دل بڑا بوجھل ہے، والعین تدمع، اور میری آنکھیں رو رہی ہے، یا ابراہیم، اے میرے بیٹے ابراہیم، انا بفراقک لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی نے مجھ پہ بڑے پہاڑ گرائے، تیری جدائی نے مجھے بڑا غمزن کیا، تیری جدائی نے مجھے بڑا دکھی کیا، تیرے فراق نے مجھے بڑا دکھ دیا، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، یہ صبر ہے، یہ نمونہ۔ ہم کہتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں ہر معاملے میں اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں القلب یحزن، میرا دل بڑا دکھی ہوا، بہت بڑی مصیبت آئی مجھ پر کہ تیسرا بیٹا ہے اور وہ بھی فوت ہو گیا، والعین تدمع، اور آنکھیں ہیں کہ برستی جا رہی ہے، اور انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیرے فراق پہ مجھ پر بڑا غم آیا، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اور اس حالت میں بھی میں وہ بات نہیں کہوں گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میں اپنے بیٹے کی میت کو اٹھا کر بھی، اپنے بیٹے کو بازوؤں میں اٹھا کر ولا نقول الا ما یرضی ربنا، میں صرف وہی کہوں گا جس پہ میرا رب راضی ہوا کرتا، یعنی اولاد ہے، بیٹا ہے، تیسرا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا۔ الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، لوگوں صبر اللہ مانتا ہی اس کو ہے جو صدمے کے اوپر کیا جاتا، بعد میں کس کو صبر نہیں آ جاتا؟ کسی کا والد دنیا سے چلا جاتا، وہ بڑا چیختا ہے، وہ بڑے بین کرتا ہے، وہ گریبان پھاڑتا ہے، کیا وہ ساری زندگی اسی طرح کیا کرتا ہے؟ وہ نہیں کرتا۔ کسی کی والدہ، کسی کا بھائی، بہن، بیٹا، وہ اس مصیبت کے وقت جو آپ نے کیا اللہ اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ کرتا، اور یہ آپ نے کس وقت فرمایا؟ جب آپ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے اور دیکھا کہ ایک عورت ہے اور ایک قبر پہ لیٹی ہوئی، قبر کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور کہہ رہی میرے بیٹے میں کہاں جاؤں کہ تو میرا سہارا تھا، اور میرے بیٹے میں زندہ ہوں اور تو قبر میں چلا گیا۔ وہ قبر سے لپٹی ہوئی ہے، وہ اپنے بیٹے کو آوازیں دے رہی ہے اور وہ روتی جا رہی ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، آپ نے فرمایا اصبری، بی بی صبر کر۔ اب اس عورت کو پتہ نہیں چلا صدمے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، کہ کون کہہ رہے ہیں، یہ جو گزرے ہیں یہ کون تھے؟ جب اس نے یہ لفظ سنے کہ مجھے صبر کا کہا جا رہا ہے، اس نبی کو اس نے وہ بات کی، کہنے لگی تیرا کوئی بیٹا مرا ہو تو تجھے پتہ چلے کہ صبر کیسے کہا جاتا۔ یہ کس کو کہا؟ جن کے 3 بیٹے وفات پا چکے۔ یہ کن کو کہا؟ سید الانبیاء علیہ السلام کو، کہ آپ علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اس نے یہ کہا کہ میرے جیسی مصیبت اگر تجھ پہ آئی ہو تو صبر کی نصیحت کرنے والے میں دیکھوں کہ تو کس طرح صبر کرتا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ کا کیا اثر ہوا ہوگا، جس کا کوئی اب بیٹا ہی نہیں دنیا میں، 3 تھے اور تینوں رب کے پاس چلے گئے۔ اس نبی سے کہا گیا کہ میرے جیسی مصیبت تجھ پہ کبھی کوئی آئی ہے؟ مجھے صبر کی بات کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام سر جھکا کے خاموشی سے گزر گئے۔ پیچھے سے کوئی آیا، اس نے کہا بی بی تجھے پتہ ہے تجھے صبر کا کس نے کہا تھا؟ کہتی مجھے کیا پتا، میں تو بیٹے کے غم میں ہوں۔ کہا اتنی کڑوی بات تو نے جسے کہی کہ اگر تیرا کوئی بیٹا مر جائے تو میں دیکھوں تو صبر کیسے کرتا ہے۔ وہ سید الانبیاء تھے۔ یہ بی بی تڑپ اٹھتی ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، بیٹے کی موت کا صدمہ بھول گیا، لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، ہائے اللہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ وہ محمد عربی علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، ہاں وہ اللہ کے نبی تھے، اور بی بی اس نبی کو بات کی کہ جن کے 3 بیٹے وفات پا چکے،
تینوں بیٹے دنیا سے چلے گئے اور تو کہہ رہی تیرا بیٹا اگر دنیا سے چلا جائے تو میں دیکھوں تو صبر کیسے کرتا۔ یہ دوڑتی ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں جا گرتی ہے، اللہ کے رسول مجھے معاف کر دے، واللہ لا انظرکا، اللہ کے رسول اس اللہ کی قسم ہے میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، حضور میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، میں نے تو آپ کی طرف چہرہ ہی نہیں اٹھایا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے اس وقت فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، اور بی بی ٹھیک ہے معاف تو تجھے کر دیتا، لیکن صبر وہی ہے جو مصیبت کے آنے پر کیا جاتا، بعد میں تو ہر کوئی صبر کر لیتا۔ کوئی ایسا ہوگا جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال گزر گئے، باپ کا چہرہ نظر نہیں آتا، صبر تو اس کو بھی ہے، وہ بھی کبھی دعا کر دیتا ہے، لیکن جب مصیبت آئے اللہ مانتا ہی اس صبر کو ہے کہ آپ اس وقت میں کیا کہہ رہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبر جو ہے یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ مومنوں کا زیور ہے، اور ہمارے اکثر ایسے ہوں گے کہ 2 دن 4 دن اگر دکان بند رہی، 2-4 دن کاروبار نہ چلا، میں نے تو اس مہینے میں میں نے خود لوگوں کو دیکھا، اللہ کی قسم ہے لوگ یہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں جیسے رب نے کبھی ان کو کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ ہر تیسرا آدمی مارے گئے، ہم برباد ہو گئے، او جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہر تیسرا آدمی دکانیں بند ہو گئی جی، معاملہ یہ بن گیا ایسے ہو گیا۔ صبر کہا، کس نے اس مصیبت پہ کہا اللہ جو تو نے ابھی تک مجھے دیا ہوا ہے اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے وہ نہیں لیا، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا۔ ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی کہتے میں الریاض کے ایک ہسپتال میں گیا اور میں نے اچانک دورہ کیا، چلو آؤ چلتے ہیں ہسپتال میں، آج بیماروں کو دیکھتے، اور یہ خوبیاں بھی آج ان لوگوں کے پاس، جب میں سعودی عرب میں تھا مجھے وہاں کے عالم دین نے بتایا یہاں خوبی یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں کہ قبروں پہ چلتے ہیں، اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں، موت کو سامنے رکھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے کے بعد وہ ہسپتالوں کا چکر لگاتے ہیں، اور یہ نہیں کہ وہاں ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، غیروں کی تیمارداری کے لیے وہ عربی لوگ کہتا ہے جی میں خود ہسپتال میں جاتا ہوں، جو مریض مجھے نظر آتا ہے میں اس کی عیادت کرتا ہوں، اس کو پھل پیش کرتا ہوں، کچھ رقم اس کو دیتا ہوں، اور کہتا ہوں نہ تو میرا بھائی ہے اور نہ تیرا میرا کوئی خونی تعلق ہے، اسلام کے حوالے سے تو میرا بھائی ہے، میں تیری عیادت کرنے اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے۔ ہم تو اپنوں کے پاس نہیں جاتے، ہمارا اپنا کوئی بیمار گھر میں پڑا، مدتیں گزر گئی، کیا ہے جی مرنا جینا ختم ہوا ہے، کس چیز کے روزے رکھ رہے ہیں ہمارے روزے ہم نے اپنے آپ کو صرف سمجھایا ہوا ہے کہ نہیں یہ قبول ہو جائیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کیا ہوا۔ خیر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا صبر یہ ہے کہ ایک شخص کہ جس کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ بوڑھا، اللہ کے فرشتے آئے اور دیکھا اور پھر رب کے پاس چلے گئے، کہا اللہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو تو نے لے لیا، یا اللہ ہم نے کوئی جملہ نہیں سنا جس سے تو ناراض ہو جائے، یا اللہ وہ تو یہی کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ وہ اس حالت میں بھی تیری تعریف کر رہا، یا اللہ اس حالت میں بھی وہ بے صبرہ نہیں ہوا اور تجھ پہ کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اب اس صبر کا اجر کیا ہے؟ اس کے بیٹے کی میت ابھی پڑی ہے اور بیٹے کو دیکھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ نے اسی وقت فرمایا ابنو لعبدی بیت فی الجنہ، جاؤ جلدی کرو اس کا بیٹا قبر میں بعد میں اترے گا، پہلے اس بوڑھے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دو، وَسَمُّوهُ بیت الحمد، اور اس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دو، تعریف والا گھر اس کا نام رکھ دو، کہ یہ وہ ہے اپنے بیٹے کی میت پہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس سے چمٹا ہوا ہے، لیکن مجھ کو اس نے ناراض نہیں کیا، مجھے اس نے ناراض نہیں کیا۔ وہ اس حالت میں بھی کہتا ہے اللہ یہ تیرا مال تھا تو نے لے لیا۔ اور میرے بھائیو ابو قلابہ یا ابو قلابہ کون تھے؟
ابو قلابہ وہ ایک شخص گزر رہا ہے جنگل سے، اور یہ صحیح روایت، جنگل سے گزر رہا، اس نے کہا ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ۔ اس واقعے کو سامنے رکھے اور اپنے آپ کو بھی چند لمحوں کے لیے سامنے رکھ لے، کیا ہم اس کی طرح ہیں یا ہم اس سے افضل ہیں؟ ایک شخص گزر رہا ہے، اس نے دیکھا یار اتنے پیارے الفاظ، اللہ کی تعریف کون کر رہا ہے اس جنگل میں، اس ویرانے میں کون اللہ کی تعریف کر رہا ہے؟ آواز کا تعاقب کرتے کرتے وہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا کہ جو اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، اپنے پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا، فالج کا مریض ہے، اور اس کے پورے وجود میں صرف اس کی زبان اس کا ساتھ دے رہی، صرف اس کی زبان ساتھ دے رہی، ہاتھ حرکت نہیں کرتے، پاؤں ہلانا چاہے نہیں ہلا سکتا، کروٹ بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، اٹھ کر بیٹھنا چاہے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کے پورے وجود کو ساکت کر دیا، ایک زبان صرف حرکت کر رہی ہے، اور اس زبان پر بھی وہ رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا، اور وہ کہہ رہا اللہ مجھے توفیق دے، تیری نعمتوں کا شکر کرو۔ وہ حیران ہوا آنے والا، اس نے کہا اللہ کے بندے کیا رب نے تجھے دیا ہوا ہے؟ ہاتھ ہلا نہیں سکتا، اٹھ کر جا نہیں سکتا، کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتا، کروٹ بدل نہیں سکتا۔ اس نے کہا دیکھو کہ ہزاروں ایسے ہوں گے کہ جو میری جیسی حالت میں ہے، اور ان کی زبانیں بھی اللہ نے ان سے قوت کھینچ لی، میری زبان کی قوت کو جاری رکھا، میں اس پہ رب کا شکر ادا کرتا، میں اس پہ بھی اس کا شکر ادا کرتا، اگر میری زبان کی قوت بھی لے لیتا تو میرے پاس کیا ہوتا؟ کہنے لگا بس یار ایک کام کر دو، اگر تم اجنبی آ گئے ہو، میرا بیٹا صبح اور شام آتا تھا اور مجھے کھانا کھلا کے پھر مزدوری پہ چلا جایا کرتا تھا، آج سارا دن گزر گیا، صبح بھی میرا بیٹا نہیں آیا، شام پڑ گئی اب بھی نہیں آیا، ذرا آس پاس اس کو ڈھونڈ دو، یہ ایسا اس کا حلیہ، ایک ہی بیٹا ہے، صرف ایک ہی بیٹا، اور وہ مزدوری بھی کرتا ہے اور اپنے اس اپاہج باپ کو کھانا لا کر کھلاتا، اور میں نے تو پانی بھی نہیں پیا، کھانا بھی نہیں کھایا، اپنے بچے کی فکر میں ہوں۔ اس نے کہا میں نے اس کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق جنگل میں جب تھوڑا سا تلاش کیا، مجھے وہ بچہ مل تو گیا، لیکن درندے اس کو کھا رہے تھے، درندے اس کو کھا رہے تھے، اور میں جو بڑے مضبوط دل والا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، یا اللہ یہ کیا منظر ہے؟ اللہ تو ایسے بھی آزماتا ہے اپنے بندوں کو، اس بیچارے کے پاس ہے ہی کیا؟ نہ تو اس کے پاس گھر ہے، نہ تو اس کے پاس مال ہے، نہ میں نے اس کا کوئی رشتہ دار دیکھا، نہ میں نے اس کا کوئی غمگسار اس کے پاس دیکھا، یہ اس کا بیٹا تھا جو مزدوریاں کر کے اسے کھلاتا تھا، درندے اس کو کھا رہے ہیں، یا اللہ میں اس کو کیسے بتاؤں؟ میں ہمت کر کے گیا، واپس آیا، اور میں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے تیرے بچے کی خبر میں لے آیا، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا۔ اس نے کہا کیا سوال؟ کہنے لگا مجھے سچ سچ بتانا، تجھ پہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام پہ زیادہ تکلیف آئی کہ تیرے اوپر آئی؟ اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی ایوب کو بڑا آزمایا گیا۔ اس نے کہا بتا افضل کون ہے، تو ہے کہ اللہ کا نبی ایوب؟ اس نے کہا معاذ اللہ، کس کے ساتھ ملا رہے؟ ایوب علیہ السلام بہت افضل ہے۔ کہنے لگا جب ایوب پر مصیبتیں آئیں تو ایوب نے کیا کیا؟ اس نے کہا ایوب نے صبر کیا تھا۔ کہنے لگا پھر ہمت کر کے سن لے، ایوب کی طرح ہی صبر کرنا، تیرے بیٹے کو درندے کھا رہے، تیرا بیٹا مر چکا، تیرا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ وہ کہتا ہے اس نے ایک گہری سانس لی اور ایک چیخ اس کی حلق سے بلند ہوئی، کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس بوڑھے کی بھی جان نکل جاتی۔ اب میں حیران ہوں، میں کھڑا ہوں کیا کروں، رو رہا ہوں۔ میرے رونے کی آواز، دو شخص گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کوئی رو رہا ہے، وہ بھاگ کر اندر آئے، کہنے لگے وہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ بوڑھا ہے، اس کا یہ ماجرا ہے۔ کہنے لگے تجھے پتا یہ بوڑھا کون تھا؟ یہ خود بستی سے نکل کر آ گئے، انہوں نے اپنی مرضی سے ایسا کیا، اور ان کو ایک مرض بھی تھا کہ یہ لوگوں سے جدا ہو گئے۔ یہ اس وقت کا اور اس زمانے کا سب سے بڑا فقیہ ابو قلابہ، سب سے بڑا فقیہ ہے۔ کہا چلو آؤ
نہ تو اس کا کوئی رشتہ دار ہے، آؤ ان کو دفن کرتے۔ ہم نے غسل دیا، کفن پہنایا، دفن کیا، اور اسی رات جب میں سویا میں نے دیکھا جنت میں جنت کا لباس پہنے ہوئے ابو قلابہ ادھر ادھر جا رہے۔ میں نے کہا ابو قلابہ میری بات سننا، یہ جنت کا لباس، یہ جنت کے باغات، یہ کیسے ملے تمہیں؟ تمہاری کون سی نیکی اللہ نے قبول کی؟ ابو قلابہ مسکرائے اور قرآن کی تلاوت کی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اور لوگوں، اللہ نے یہ جو مجھے جنتی لباس دیا اور جنت عطا فرمائی، میرے صبر کی وجہ سے عطا فرمائی۔ کیا دنیا میں ہی سارے بدلے لینے؟ کیا دنیا میں ہی کسی شخص پر اگر کسی نے کوئی بہتان لگا دیا، آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، آپ اپنی برداشتی ختم کر گئے، آپ کا صبر کہا؟ کیا زندگی میں کتنے لوگوں کے بارے میں آپ نے یہ کہا میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں لیکن مولا میں صبر کرتا ہوں، مولا میں صبر کرتا ہوں، یہ مصیبت آ گئی اللہ میں اس پہ صبر کرتا ہوں، میرا گھر بن کے ٹوٹ گیا مولا میں اس پہ صبر کرتا ہوں، میرا بچہ تھا پالا پوسا جوان کیا وفات پا گیا اللہ میں اس پہ صبر کرتا، میرا کاروبار تھا حلال کی کمائی سے ایک ایک روپیہ جمع کر کے میں نے کاروبار چلایا، نقصان ہو گیا، یا اللہ تیرا شکوہ نہیں کرتا، اس پہ بھی صبر کرتا ہو۔ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا ہے ہمارے پاس، کوئی ایسا لمحہ جس میں ہم نے یہ کیا ہم صبر نہیں کرتے؟ اگر کسی نے کچھ کہا 4 گنا زیادہ بدلہ لے کے پھر بھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اور جو ایوب علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، مجھے فاروق بھائی نے بھی کہا آپ تھوڑا سا ان کا ذکر کر دے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام، کتنی بھاری مصیبت تھی، کتنی بڑی مصیبت تھی۔ شام کے علاقے کے رہنے والے روحان علاقے کی طرف یہ آئے اللہ کی طرف سے، اور ایک روایت میں ہے یہ ایس علاقے کے رہنے والے۔ ایوب کون تھے؟ بیویاں بھی تھی اور نوکر چاکر سینکڑوں کی تعداد میں تھے، مال اتنا تھا کہ گنا نہیں جا سکتا تھا، زندگی ایسی شاہانہ تھی، نوابی زندگی تھی کہ بیویوں کو کوئی فکر نہیں، لونڈیاں اور باندیاں اور غلام بڑے، اور سونے چاندی کی بہتات ہے۔ اولاد کتنی ہے؟ ابن کثیر کی ایک روایت میں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، اور ایوب علیہ السلام پہلے زندگی کے 70 سال یا 60 برس کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، اور ایوب اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، اب اللہ نے آزمائش کے لمحے اتار دیے، اب اللہ نے آزمانا چاہا، اور لوگوں وہ آزمائے تو نبیوں کو بھی آزما لیتا ہے، اور ہم تھوڑی سی تکلیف پر کہتے یا اللہ مجھ سے ایسا کیا ہو گیا کہ یہ تکلیف نہیں نکل رہی، یہ گزر نہیں رہی، یہ وقت پاس نہیں ہو رہا۔ ایوب علیہ السلام پر اب ابتلاؤں کا دور شروع ہوتا، خبر ملی ایوب آپ کے جانور جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو چکے، پتہ نہیں کوئی بیماری چکی یا کون سا ایسا لمحہ آیا وہ بیمار ہوئے یا کیا ہوا۔ ایوب جی آپ کے سارے جانور ہلاک ہو گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کا مال تھا بھائی اس نے لے لیا۔ دوسرا دن آیا، خبر ملی ایوب تیرا بیٹا وفات پا گیا، پھر خبر ملی بیٹی وفات پا گئی، پھر خبر ملی اللہ کے نبی آپ کے سارے بیٹے اور بیٹیاں وفات پا گئے۔ کتنا دکھ ہے، کتنا بڑا صدمہ ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے کہ پہلے جانور مر گئے، پھر اولاد کے مرنے کی خبریں ملی، پھر یہ بتایا گیا حضرت آپ کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ یہ سارے صدمے سہتے رہے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کے جسم میں بھی بیماری آتی، اور یہ کسی نبی کے لائق نہیں ہوتا کہ کسی نبی کے جسم میں کیڑے پڑ جائے۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، بہت پڑھا، میں نے کوئی ایک روایت معمولی سی بھی ایسی نہیں ملتی کہ جس میں یہ ہو کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ یہ نبیوں کے جسموں سے ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ساری روایات کو ملایا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے ایوب علیہ السلام کے جسم پر پھوڑے بن گئے، پھنسیاں اور پھوڑے بن گئے۔ اب کیا ہوا کہ بستی کے لوگوں نے آہستہ آہستہ اللہ کے نبی سے دور ہونا شروع کر دیا۔
تعفن ہے نعوذ باللہ کہ ہمیں بو بڑی آتی ہے، یہ دیکھے جی پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہے، یا ایک روایت میں ہے سب سے پہلے چیچک کا مرض ایوب علیہ السلام کو لگا۔ خیر یہ یکے بعد دیگرے امتحان آ رہے، مال ختم ہوا، فصلیں ختم ہو گئی، بیٹیاں اور بیٹے مر گئے، جانور مر گئے، گھر بار ختم ہو گیا۔ ایوب علیہ السلام کی اور بھی بیویاں تھیں، ایک روایت میں ملتا ہے خود کہہ دیا تم چلی جاؤ اگر گزارا نہیں کر سکتی۔ اب اللہ کا بندہ امتحان میں ہے، اور ایک بیوی بی بی رحمت، اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ لوط علیہ السلام کے رشتہ دار تھی، اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے اس کا نام ایانہ تھا، اور ایک روایت میں اس کا نام رحمت ملتا۔ خیر اس نے اٹھایا، اللہ کے نبی اس بستی میں ہمارا کیا رہنا، اب آپ تو اللہ کے نبی ہے، وہ عزتیں، وہ تکریم، وہ احترام، وہ لوگوں کا جھک جھک کر ملنا، وہ سارا دور ختم ہو چکا۔ اللہ کے نبی میں آپ کو اس بستی سے دور لے جاتی ہوں۔ اور ایک جگہ یہ لکھا پڑا کہ بستی والوں نے خود ایوب علیہ السلام کو نکال دیا اور کہا ایوب ہماری بستی سے نکل جاؤ، ہمیں ڈر ہے کہ تمہارا مرض ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے، تمہارا مرض اس بستی کو نہ لگ جائے، یہ تمہاری بیماری ہمارے جسموں کو نہ لگ جائے۔ نبی کو نکالنا کتنے بڑے دکھ کی بات، اٹھایا ہوا بی بی نے اور ایوب علیہ السلام کو بستی سے دور لے آئی۔ اب جو مال پاس تھا کچھ دنوں تک وہ بھی ختم ہو گیا، اور بیماری کتنی ہے، وہ پھوڑے اور پھنسیاں کیسے تھی کہ بی بی رحمت یا تو راکھ نیچے بچھاتی تھی یا انتہائی باریک ریت کہ میرے نبی کو، میرے خاوند کو، میرے سرتاج کو ان پھنسیوں کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اور کہا جی اب مال تو ختم ہو گیا، میں لوگوں کے گھروں میں جاتی ہوں، میں مزدوریاں کرتی ہوں، مزدوریاں کر کے وہ جس کی نوکرانیاں، وہ جس کے پاس غلاموں اور لونڈیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہے، آج وہ کس حالت میں ہے کہ روزانہ جانا اور لوگوں کے کام اجرت پہ کر کے آنا، اور جو تھوڑا بہت ملے وہ واپس لانا اور ایوب علیہ السلام کو کھلانا۔ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اس تکلیف میں، اس مصیبت میں، ایک روایت میں 6 مہینے ہے لیکن زیادہ روایتوں میں ہے 18 سال گزر گئے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں۔ 18 سال شیطان ایک نیک بزرگ کے چہرے میں آتا ہے اور بی بی رحمت سے کہتا ہے میں تیرے خاوند کو شفا دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے کہنا ہے میں نے شفا دی ہے، رب نے شفا نہیں دی ہے، جاؤ اپنے خاوند سے پوچھو۔ بی بی رحمت جو اتنے سال سے ایوب علیہ السلام کی خدمت کر رہی، خود محنت کر دی، یہ وفادار بیوی ہے۔ بیویاں جب وفادار ہو تو یوں وقت نبھاتی ہے، یوں ساتھ دیتی ہے کہ مصیبت پر یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے پاس کس طرح بیٹھ سکتی ہوں، میں آپ کو کیسے کھلا سکتی ہوں، آپ کے سارے جسم پہ پھوڑے اور پھنسیاں نکلی ہوئی۔ اور اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کمزور ہوتے چلے گئے، بلکہ روایت پڑھ کے اپنے پاس محفوظ کر کے لایا کہ ایوب علیہ السلام کی صرف ہڈیاں اور پٹھے رہ گئے، گوشت تو جھڑ چکا تھا۔ اس قدر بیماری، اس قدر تکلیف۔ اور جب ایوب علیہ السلام سے کہا فلاں بزرگ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان سے رابطہ کر لے، سیدنا ایوب علیہ السلام رو پڑے، کہا او اللہ کی بندی وہ شیطان تھا، ہمارا توکل رب پہ ہے، ہمارا یقین رب پہ ہے، ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے، وہی شفا دینے والا۔ کہا حضرت دعا کیوں نہیں کرتے، دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو تندرستی عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ ایوب علیہ السلام کہنے لگے اور بی بی رحمت میری بیوی 70 سال رب نے ایسے دیے کہ کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، 70 سال تو انتظار کر لینے دو، کیا رب کہے گا اتنی جلدی ہو گئی کہ میں نے تجھے آزمانا چاہا، ایوب تو اتنی جلدی گھبرا گیا، 70 سال تک اس نے جب تکلیف نہیں آنے دی، اب وہ امتحان لے رہا ہے تو میں تو صبر ہی کر سکتا، میرا تو صبر ہے اور اسی کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اور صبر کا بندھن بھی اس دن ٹوٹا کہ جب ایک روایت میں یہ ملتا ہے ایوب علیہ السلام، بی بی رحمت کام کرنے کے لیے نکلی ہے، بوڑھی عورت ہے،
18 سال گزر گئے لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہوئے، اور اپنے خامن کو سیدنا ایوب علیہ السلام کو کھانا کھلاتے۔ ایک دن نکلتی ہے اور 2 شخص بستی کے، یہ ایک روایت کا ٹکڑا ہی ملتا ہے، 2 شخص بستی کے گزرتے گزرتے ایوب علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ ایک کہنے لگا یار یہ ہے تو اللہ کا نبی، لیکن ایسا کون سا گناہ کیا کہ مرض ایسا چمٹا کہ 18 سال گزر گئے، یار یہ اتنے گناہ کر بیٹھا، نعوذ باللہ، ایسا کون سا گناہ ہوا کہ اس کا مرض دیکھے جی جان ہی نہیں چھوڑتا ہے۔ ہم بھی تو باتیں کرتے ہیں، وہ فلاں ہمارے محلے کا ہے جی، اور دیکھو جی فالج میں پڑا 10 سال گزر گئے، اللہ معاف کرے جی پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہوگا، وہ دیکھو جی اس کا بیٹا مرا، پھر اس کا گھر ٹوٹ گیا، پھر اس کی بیوی مر گئی، پھر اس کا یہ معاملہ ہو گیا، توبہ توبہ جی اس کے پاس نہیں جانا، وہ پتہ نہیں رب کا کتنا نافرمان ہے۔ آج یہی بات ہو رہی ہے۔ ایوب علیہ السلام سے کہہ دیا گیا پتہ نہیں ایسا کون سا گناہ کیا کہ جسم میں پھوڑے نکلے اور 18 سال گزر گئے کہ رب نے اس کو شفا نہیں دی ہے۔ ہم بھی تو یہ کہتے یہ کو جی بخار ٹوٹ نہیں رہا ہو، یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، نعوذ باللہ ہم تو یہ لفظ بول دیتے ہیں، کوئی شوگر کا مریض ہے، کسی کا پاؤں کاٹا گیا، ہاتھ کاٹا گیا، ہم نے فتوے لگائے ان کے اوپر، دیکھا یہ رب کی پکڑ میں کیسا آیا، دیکھا کل کیا تھا اور آج کیا ہے۔ اس نبی ایوب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایسے لوگ جو مصیبت آنے پر یہ کہے کہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، وہ ایوب علیہ السلام سے کیا کہیں گے؟ یہی بات اس نے کی، ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ 18 سال گزر گئے بیماری ختم نہیں ہوئی۔ اب ایوب علیہ السلام رو پڑے، اللہ وَنَائِذْ نَادَى رَبَّهُ، بات سنی تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھا دیا، ربی انی مسنی الضر، اللہ اس بات نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، اللہ اس نے میرا دل توڑ کے رکھ دیا، حوصلہ توڑ کے رکھ دیا۔ کیا گناہ گار آزمائے جاتے ہیں؟ کیا گناہ والے آزمائے جاتے ہیں؟ یہ تو تیری آزمائش، یہ تو روایت کا ایک ٹکڑا۔ یا ایوب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مولا تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا۔ میرے بھائیوں تکلیف آئے تو نبیوں کو بھی 18 سال رہتی ہے، کون اس تکلیف کو دور کرتا؟ ہم کہاں جاتے ہیں؟ ہم پتہ نہیں کہاں 1 مہینہ 15 دن کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، 1 مہینہ کاروبار آپ کا بند کر دیا گیا ہے جی، اس پہ بندش آ گئی ہے، اس پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم 1000 راستوں سے ہو آتے ہیں، اور یہ نبی 18 سال سے ایک ہی لفظ کہہ رہا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو، یہ اللہ کی طرف سے امتحان۔ اور جب یہ کہا اللہ تکلیف نے مجھے چھوا ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا، اب اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ختم کر دیتے۔ فرمایا میرے ایوب زمین پہ ایڑی مارو تو پانی کا چشمہ نکل آئے۔ وہ ایڑی جو بڑی مشکل سے حرکت کر رہی ہے، اس ایڑی کو زمین پہ لگانا ہی مقصد ہے، تھوڑا سا اٹھا کے زمین پہ لگا دو، چشمہ جاری ہوتا ہے۔ اور فرمایا ایوب اس کا پانی پی لو اور نہا لو۔ ایوب علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت، ابھی اس پانی سے نہا رہے ہیں، کپڑے ایک طرف اتارے پانی سے نہا رہے ہیں، جیسے جیسے پانی جسم پہ پڑتا ہے جسم تندرست اور توانا، پہلے سے زیادہ طاقت اور جوانی آتی جا رہی ہے، اور عین اسی موقع پہ سونے کی ٹڈیوں کا ایک گول ان کے پاس گرتا ہے، یا آسمان سے اللہ سونے کی ٹڈیاں اتارتا ہے۔ نہاتے ہوئے سیدنا ایوب نے اپنے کپڑوں میں ان سونے کی ٹڈیوں کو ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، صحیح بخاری کے الفاظ، میرے ایوب کیا تو سیر نہیں ہوا؟ اتنا سونا میں نے اتار دیا تمہارے لیے، تمہارے جسم کو تندرست کر دیا، خوبصورتیاں واپس عطا کر دی، توانائیاں واپس دے دی۔ میرے ایوب اتنا سونا پڑا، ایک سونے کی ٹڈی کچھ دور گزری تو اس کو اٹھانے کیوں جا رہا ہے؟ ایوب علیہ السلام رو پڑے، کہا اللہ سونے کا لالچ نہیں ہے، یہ تیری رحمت بن کے اتر رہی ہے، میں جانتا ہوں اللہ تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا، مولا یہ تو تیری رحمتیں ہے۔ اس سونے کو سمیٹا، جنت کا لباس اتارا گیا۔ اب جنتی لباس پہن کر ایوب اپنی بیوی کا انتظار کر رہے، وہ بوڑھی جو اپنے بوڑھے ہاتھوں سے 18 سال سے محنتیں کر رہی۔ ایوب علیہ السلام بیٹھے کہ وہ آئے تو پھر چلتے، اور اللہ نے قرآن میں کہا
جو پہلے دیا اس سے ایسا ہم نے پھر عطا کر دیا۔ بی بی رحمت آئی، کھانا اٹھایا ہوا، اور ایوب علیہ السلام پہ نظر پڑی، ایک خوبصورت نوجوان ہے، اتنا قیمتی جوڑا۔ کہنے لگی اللہ کے بندے، یہاں میرا بیمار خاوند تھا، یہاں میرا مریض خاوند تھا، یہاں اللہ کا نبی ایوب تھا، کیا اس کو بھیڑیے تو اٹھا کر نہیں لے گئے؟ وہ کہاں ہے؟ سیدنا ایوب علیہ السلام مسکرائے، کہا رحمت میں تیرا خاوند ہوں۔ بی بی رحمت کی چیخیں بلند ہوئی، کہا ہم تو پہلے بڑے آزمائے ہوئے، ہم تو پہلے بڑے امتحانوں سے گزرے ہوئے، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ ہم تو اس تکلیف کو اتنے سال سے صبر کے ساتھ برداشت کر رہے، کیا تو مذاق کر رہا ہے؟ جن کے دل دکھی ہو ان سے مذاق نہیں کیا جاتا ہے۔ اور نوجوان مذاق نہ کرو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ سیدنا ایوب نے چہرہ گھمایا، کہا میں تیرا خاوند ایوب ہوں، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اللہ نے وہ سب کچھ واپس عطا فرمایا، اور اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، میں نے اپنے بندے کو صابر پایا کہ میں امتحان لینے پہ آؤں۔ 18 سال گزر جاتے ہیں اور رزلٹ کیا نکلا؟ ہم نے اس کو صابر پایا۔ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ۔ کوئی مصیبت آ جائے کاروباری معاملے میں، کوئی مصیبت آ جائے گھر کے معاملے میں، کوئی مصیبت آ جائے زمینوں کے معاملے میں، کوئی مصیبت آ جائے اولاد کے بیمار ہونے یا اولاد کے دنیا سے چلے جانے میں، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ یہ اس کا قرآن گواہ کہ ہم نے تمہیں آزمانا، یا اولاد کے ذریعے سے، یا بھوک کے ذریعے سے، یا غربت و افلاس کے ذریعے سے، یا تمہارے رشتہ داروں کے معاملات کے ذریعے سے، کسی معاملے میں ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور۔ اور ساتھ یہ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور تیار رہنا، جب بھی امتحان کا دور آئے تو صبر کرنا۔ اور یہ صبر کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 آنکھیں عطا فرمائی اور اللہ نے اس کو نابینا کر دیا۔ اب ہم یہ تو کہتے کہ اندھے کی بھی کیا زندگی ہے، ہمیں اس پہ ترس بھی بڑا آتا ہے، بات بھی صحیح ہے، نابینا ہے، کیا دیکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے جب اس کی آنکھوں کا نور لیا، اسی وقت رب نے اس کو جنت بھی عطا فرما دی۔ صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ جس کو آنکھیں دے اور واپس لے لے، اللہ فرماتا ہے جنت کے علاوہ کوئی اجر ہی نہیں ہے میرے پاس اس کے لیے، اس کا اجر تو جنت ہے۔ اور کوئی بیمار ہے، وہ تکلیف میں ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ بیماری اس کے سارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ ایک عورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے، پتہ چلا اس کو بڑا بخار ہے، وہ تپ رہی ہے، بخار میں جل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بی بی کیا ہوا؟ کہنے لگی حضور اللہ اس بخار کا بھلا نہ کرے، اتنے دن گزر گئے یہ بخار میری جان نہیں چھوڑتا۔ آپ نے فرمایا بی بی صبر کر، بخار کو گالی نہ دے، تجھے نہیں پتا یہ بخار جو تیرے ساتھ چمٹا ہوا ہے یہ تو تیرے گناہوں کو جلا رہا، یہ تو تیرے گناہ ختم کر رہا۔ اور صبر ایسا ہوتا ہے کہ آج یہ خواتین کے لیے میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو سمجھنا چاہیے، آپ خود اپنے گھروں میں یہ درس دے پڑھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو خاوند کی اطاعت کرتی ہے اور جو وہ اس کو دیتا ہے اس پر صبر کرتی ہے، اس کا رزق زیادہ ہے، اس کا رزق کم ہے، جو کما کر لایا اسے اس سے کھلایا، وہ صبر کرتی سال میں، اللہ فرماتے اس کے لیے بھی اجر جنت ہے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، مرگی کی مریض تھی، ہر چوک پہ گلی پہ گر جاتی تھی، ایک دن بس ہو گئی، برداشت نہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئی۔ اللہ کے نبی ایک درخواست لے کر آئی، بی بی کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں مرگی کی مریضہ، راہ چلتے ہوئے دورہ پڑتا ہے، گر جاتی ہو، اللہ کے نبی اس تکلیف نے مجھے بڑا پریشان کیا، چوٹیں بھی لگتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام راہ چلتے گر پڑتی ہو، دورہ پڑتا ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ بڑا مدت گزر گئی، بڑا وقت گزر گیا، اللہ کے نبی دعا کر دے اللہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ آپ ایک لمحے خاموش رہے اور فرمایا بی بی اللہ سے ایک سودا کر لو، اس تکلیف سے شفا نہ مانگ، اگر اس تکلیف پہ صبر کرے گی میں محمد تیری جنت کا ضامن ہوں۔ بی بی اب بتا کیا چاہیے، اس بیماری سے شفا کے لیے دعا کر دوں؟
یا اس بیماری پہ صبر کرتی رہو تو اس کے بدلے میں جنت ہے۔ بی بی اسی وقت کہنے لگی اللہ کے نبی اگر ان دوروں کے پڑھنے سے اور اس طرح گرنے سے اس بیماری کے رہنے سے مجھے جنت ملتی ہے تو صبر بھلا ہے، میں صبر کرتی ہوں، لیکن دعا یہ کر دے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے میرا سطر کبھی نہ کھلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میرا سطر کبھی نہ کھلے، بس اتنی دعا کر دے میرا پردہ محفوظ رہے، اور ہاں اس بیماری پر میں صبر کرتی ہوں۔ فرمایا جا اس پہ صبر کر، قیامت کے دن اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ یعنی ہم میں اگر کوئی شخص بیمار ہے، اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی میں ہے، کاروبار کی طرف سے پریشانی میں ہے، کسی اور معاملے میں تکلیف محسوس کرتا ہے، تو یہ اس کے گناہوں کو ختم کرنے کا سبب ہے، اور اللہ آزماتا اپنے بندوں کو ہے، غیروں کو نہیں آزماتا۔ اللہ کی آزمائش اپنے بندوں سے ہے، اور یہ وہی جو آپ نے فرمایا کافروں کو ہر نعمت رب دنیا میں عطا کرتا ہے، اور مومن کو قدم قدم پہ اللہ آزماتا ہے، اس لیے کہ اس کی جنت قیامت کے دن اس کے لیے تیار کی گئی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر معاملے میں، ہر تکلیف پر، ہر بیماری، ہر پریشانی پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر